سید الطائفہ نے اس کو کہا کہ اگر یہ تین چیز آپ کو مل گئی تو پھر بچا کیا؟ اب سب کچھ مل گیا. یہ تین کیفیت اگر آپ کے اندر پیدا ہوئی تو سب کچھ آ گیا, اب تو کچھ بچا ہی نہیں. کہ جس طریقے سے آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے, اسی طرح سے جب اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں, قرآن کی تلاوت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں. انبیاء, صحابہ اور بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا یہ انسان کے اوپر, انسان کی اصلاح اور انسان کی تبدیلی میں جتنا اثر کرتا ہے اور کوئی چیز اتنا اثر نہیں کرتی ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 42,000 بستیوں کو آپ نے فتح کیا. انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا اور انسان خود کچھ چاہے گا تو ہی تبدیلی آئے گی, ورنہ دنیا کی کوئی شخصیت اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. ہمارے اکابرین جو متقدمین ہیں دیوبند کے, ان میں سے اکثر و بیشتر تصوف اور تزکیے کی لائن سے حضرت سے منسلک رہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے علاوہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب حضرت سے منسلک رہے. اسی وجہ سے ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں. تو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, بیعت ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو آپ نے سوال کیا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ نے بیعت کی تو بیعت کرنے کے بعد آپ کو زندگی میں کیا تبدیلی نظر آئی, آپ کو کیا محسوس ہوا, کیسا لگا آپ کو, کوئی تبدیلی ہے یا نہیں؟ تو چونکہ آپ پہلے ہی علوم ظاہریہ اور علوم اسلامیہ کے بڑے ماہر تھے اور اب آپ کی نسبت جب تزکیے سے جڑی تو ظاہر سی بات ہے علم کے اندر میں ایک نور پیدا ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے پاس علم تھا, اللہ نے بہت دیا تھا, مگر اس علم میں افادے اور نور کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. مگر جب میں تبریزی کو ملا, یہ ان کے شیخ تھے, اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوا اور میرے نفس کا تزکیہ ہوا, تب مجھے اب اپنے علم کے اندر میں نورانیت نظر آئی. بہرحال تو حاجی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا محسوس ہوا, تو کہا کہ حضرت تھوڑی دیر سوچا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ کوئی ایسی خاص تبدیلی تو نہیں ہے, البتہ 3 چیزیں میں محسوس کرتا ہوں. کتنی چیزیں محسوس کرتا ہوں؟ 3 چیزیں محسوس کرتا ہوں. کہا کیا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک چیز تو یہ محسوس ہو گئی کہ اطاعت اور عبادت یہ طبیعت بن گئی. یہ لوگ بڑے لوگ تھے, چھوٹے چھوٹے جملے میں بہت بڑی بات کہہ دیتے تھے, تو کیا بولا آپ نے؟ اطاعت اور عبادت طبیعت بن گئی. کہا دوسری کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ مادح اور ذام میری نظر میں برابر ہو گئے. مادح یعنی تعریف کرنے والا, کوئی میری تعریف کرے تو میں چنے کے جھاڑ پہ نہیں چڑھتا ہوں, یعنی میں اس سے خوش نہیں ہو جاتا ہوں, کیا میری تعریف کی, اور پھول کر پھگا نہیں بن جاتا ہوں. اور اگر کوئی مذمت کرے تو مجھے برا بھی نہیں لگتا ہے, کوئی برائی کرے, میرے سامنے کوئی کچھ کہے, میرے پیچھے کچھ کہے, مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں. اور تیسری چیز یہ کہ پہلے شریعت کے کسی آیت کے بارے میں, کسی حدیث کے بارے میں, کسی بھی بات کے بارے میں ذہن میں اشکال آتا تھا تو کتابوں میں ڈھونڈنا پڑتا تھا. مگر اب یہ کیفیت ہے کہ شریعت کی کسی چیز پر کوئی اعتراض اور اشکال اور شبہ باقی نہیں ہے. شریعت کی ہر چیز بالکل ایسا لگتا ہے جیسے عقل اور فطرت کے مطابق. تو کہنے کو تو بہت معمولی بات تھی, لیکن سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر تبصرہ کیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. سید الطائفہ نے اس کو کہا کہ اگر یہ 3 چیز آپ کو مل گئی تو پھر بچا کیا؟ اب سب کچھ مل گیا. یہ 3 کیفیت اگر آپ کے اندر پیدا ہوئی تو سب کچھ آ گیا, اب تو کچھ بچا ہی نہیں, سب لے لیا آپ نے, آ گیا سب کچھ. اور پھر اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا آپ نے.
آپ نے فرمایا کہ دیکھو، آپ نے یہ کہا کہ میری نظر میں شریعت پر کوئی اعتراض باقی نہیں رہا، پوری شریعت بالکل روشن ہو گئی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریعت میں کوئی چیز بھی انسان کی فطرت، انسان کی عقل اور انسان کی طبیعت کے خلاف نہیں ہے۔ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے علم میں کمال پیدا ہو گیا۔ آپ کے علم میں کیا پیدا ہو گیا؟ کمال پیدا ہو گیا۔ پھر کہا، دوسری بات آپ نے یہ جو کہی کہ طبیعت، عبادت اور اطاعت یہ طبیعت بن گئی، کہ جس طریقے سے آدمی کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح سے جب اذان ہوتی ہے تو نماز کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں، عبادت کے لیے بے چین۔ تو جیسے آدمی کو پیاس اور کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے عبادت کے لیے بے چینی ہو جاتی ہے۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل میں کمال پیدا ہو گیا۔ آپ کے عمل میں کیا پیدا ہو گیا؟ تو علم میں بھی کمال آ گیا، عمل میں بھی کمال آ گیا۔ اور کہا تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ مادح اور ذام میری نظر میں برابر ہو گئے، کہ تعریف پڑھے کوئی فرق پڑتا نہیں، کوئی مذمت کرے کوئی فرق پڑتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص میں کمال پیدا ہو گیا۔ کس میں کمال پیدا ہو گیا؟ کہا علم بھی کامل ہو گیا، عمل بھی کامل ہو گیا، اور اخلاص بھی کامل ہو گیا، تو اب بچا ہی کیا؟ یہی تو زندگی کا مقصد ہے، یہی تو کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مدارس میں آنے والے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صفات پیدا کرنے کے لیے آدمی کو محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ویسا بنانا پڑتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، امام صاحب فرماتے تھے کہ صحابہ، انبیاء صحابہ اور بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا، یہ انسان کے اوپر، انسان کی اصلاح اور انسان کی تبدیلی میں جتنا اثر کرتا ہے اور کوئی چیز اتنا اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب ان کی سیرت کو آدمی پڑھتا ہے تو کہا انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، یہ ایسے عبادت کرتے تھے، یہ ایسے کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کے اندر بھی ان چیزوں کے کرنے کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر میں آپ دیکھیں گے، قرآن کریم نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے اوپر فوکس کیا ہے تو وہ کس کے اوپر کیا ہے؟ انبیاء کے قصوں پر۔ ہر جگہ پر آپ کو قصے ملیں گے۔ پہلے سب سے پہلا قصہ قرآن نے کس کا بیان کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور آدم علیہ السلام کا بڑا دلچسپ قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ قرآن نے بیان کیا، 5ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے، پھر 6ٹھے رکوع میں چلتا ہے، 7ویں رکوع میں چلتا ہے، پھر 8ویں رکوع میں پھر ایک اور قصہ قرآن کریم نے بیان کیا، گائے والا قصہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا آگے جانے کے بعد وقفینا کہہ کر قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ پھر آگے جانے کے بعد حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ پھر ہاروت اور ماروت کے بارے میں کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے قرآن کریم۔ پھر اس کے بعد آگے جائیں گے آپ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کیا کرتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیسے گھر بنایا اللہ کا، اس قصے کو قرآن کریم، یہ پہلا پارہ ختم ہوا اور کتنے قصے آ گئے؟ پہلے ہی پارے میں کتنے سارے قصے قرآن نے بیان کیا۔ ایسے ہی پورے قرآن کو آپ اٹھاؤ، اسی لیے کہ یہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے انسان کی اس فطرت اور انسان کی اس طبیعت کو ان لوگوں نے بھانپا جو شیطان کے چیلے ہیں ہمارے اس زمانے میں، جو فلمیں بنانے والے ہیں، جو کیا کہتے ہیں سیریل بنانے والے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں بنانے والے، یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ پہلے کوئی کہانی لکھتے ہیں، یعنی وہی قصہ اسٹوری، اور پھر اس کے بعد اسی کو کیا کرتے ہیں؟ فلما دیتے ہیں، غلط سلط ایکٹنگ کر کر کیا کرتے ہیں؟ اسی کو، اور لوگ اس کو دلچسپی سے گھنٹوں تک کیا کرتے رہتے ہیں؟ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت اور طبیعت اسی لیے
قرآن کریم نے بڑی کثرت کے ساتھ ان چیزوں کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. تو انسان کو اللہ رب العزت نے جو مزاج عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تربیت اور جس تعلیم کے ساتھ آئے اس دنیا کے اندر میں، آپ نے سب سے بڑا کمال یہ کیا کہ آپ نے صحابہ میں یہ جتنی بھی صلاحیتیں تھیں ان تمام صلاحیتوں کو جو غلط جگہ پر استعمال ہو رہی تھی اس کو صحیح رخ دیا آپ نے. حضرت خالد بن ولید کیا تھے؟ بہادر تھے. ان کی بہادری کو کس کے لیے استعمال کیا؟ اسلام کی فتوحات کے لیے استعمال کیا. کس کے لیے استعمال کیا؟ فرماتے ہیں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فاتح اگر کوئی ہے تو خالد بن ولید ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 42,000 بستیوں کو آپ نے فتح کیا. کتنے ہزار؟ 42,000 بستیوں کو فتح کیا آپ نے. تو آپ کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسان کی تاریخ میں کوئی تو ایک ان کی صلاحیت کیسی تھی جو باطل کے لیے استعمال ہو رہی تھی. غزوہ احد کے اندر میں مسلمانوں کو جو تھوڑی دیر کے لیے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس میں سب سے بڑا رول کس کا تھا؟ حضرت خالد بن ولید کا تھا. مگر وہی خالد بن ولید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کچھ دن بیٹھے، ان میں تبدیلی پیدا ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو ایوارڈ دیا. کیا ایوارڈ دیا؟ سیف مسلول من سیوف اللہ. ہمارے زمانے میں ایوارڈ چھاپ کے دیتے ہیں، کسی کو لقب دے دیتے ہیں. تو جیسے کسی کو شیخ الاسلام کہا، کسی کو فقیہ العصر کہا، کسی کو انگریزوں نے کسی کو سر بنا دیا، سر سید کو سر بنا دیا. تو ایسے لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سیف مسلول من سیوف اللہ، کہ اللہ کی سونتی ہوئی تلوار ہے، کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت دنیا کے بہت بڑے رقبے کے اندر میں اسلام کو کیا کرے گا؟ عام کرے گا. حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں حضور نے کہا اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کے جاننے والے کون ہیں؟ معاذ ابن، یعنی جس زمانے میں شریعت نازل ہو رہی ہے اس زمانے میں ابھی تو شریعت نازل ہو رہی ہے اور مشکل سے 19 سال کی عمر ہے ان کی. کتنے سال کی عمر ہے؟ اور اللہ کے رسول کیا لقب دیتے ہیں ان کو؟ اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. کہا کہ ان سے زیادہ اپنے ذہن کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں. حضور نے کہا اعلمهم بالفرائض زید بن ثابت، علم فرائض کا جاننے والا سب سے زیادہ کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت. ان کا حساب بہت مضبوط تھا، حساب کے بہت ایکسپرٹ تھے. بعد میں جو قرآن کریم جمع ہوا اس میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس پوری کمیٹی کے صدر کون تھے؟ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انسانوں کو جو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھی ان صلاحیتوں کو جو غلط رخ پر استعمال ہو رہی تھی اس کو صحیح رخ دیا. ہمارے مدارس میں جو طلبہ آتے ہیں، ان طلبہ کے آنے کے بعد ان کے یہاں پر آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو عطا کی ہے ان صلاحیتوں کا غلط استعمال ہونے کے بجائے کیسا استعمال ہونا چاہیے؟ صحیح استعمال ہونا، اس کو صحیح رخ ملنا چاہیے. اور اس کو صحیح رخ ملنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی کا رول ہے تو آپ کا خود اپنا رول. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تبدیلی، انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا اور انسان خود کچھ چاہے گا تو ہی تبدیلی آئے گی، ورنہ دنیا کی کوئی شخصیت اس کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی مخلص تھا؟ نہیں تھا. مگر ابو جہل نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی تو سدھر سکا؟ وہ نہیں سدھر سکا. معلوم کیا ہوا کہ داعی کتنا بھی مخلص ہو، معلم کتنا بھی مخلص ہو، لیکن سامنے والے کے اندر میں اگر سیکھنے کا جذبہ نہیں اور سامنے والے کے اندر میں محنت نہیں، سامنے والا اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بدل سکتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا تو کیا سے کیا بن گئے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. تو حضور جب معراج سے آئے، اسراء اور معراج کے واقعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو سنایا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، براق پر سوار ہو کر،
پھر وہاں سے میں اسرا کا سفر کیا میں نے. یہ اسرا کا سفر ہوتا ہے مکہ سے کہاں تک کہ بیت المقدس تک, اور بیت المقدس سے آسمان پر عرش تک جو اللہ کے رسول کا سفر ہوا اس کو معراج کہتے ہیں. تو اسرا کا سفر ہوا, معراج حضور نے جب بتایا تو مکہ والے ہنسی اڑانے لگے, مذاق کرنے لگے, کہا لو اتنی دیر میں کہاں سے کہاں جا کے آئے گئے, ایسا مذاق اڑانے لگے. پھر اس کے بعد یہ ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ ابو بکر اگر کوئی آدمی ایسا کہے کہ وہ رات میں یہاں سے نکلا, اور اس زمانے میں تو ہوائی جہاز تھے نہیں, اس زمانے میں تو اونٹ ہوتا تھا, سب سے بھاری سواری اونٹ, اور اس سے بھاری سواری گھوڑا, اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی. تو کہا کہ یہاں سے 1500 کلومیٹر دور کیا ہے, بیت المقدس, فلسطین ہے. بولے ایک آدمی کہے کہ میں وہاں گیا, وہاں سے پھر آسمان پر, وہاں سے عرش پر گیا اور واپس بھی آ گیا, تو کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر بھی ہوشیار آدمی تھے. حضرت ابو بکر نے کہا کس نے کہا؟ کہا کہ تمہارے دوست محمد نے کہا. انہوں نے کہا تو سچ ہے, انہوں نے کہا تب تو کیا ہے. آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے سوچا نہیں, اسی لیے ان کو صدیق کہا جاتا تھا. اسی لیے کیا کہا جاتا تھا ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آنکھ بن کر کا تصدیق کرنے والے, کہ حضور نے کہہ دیا ختم ہو گئی بات. اسی لیے تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو لے کر آئے بغیر کسی شک اور شبہ کے اس کے اوپر ایمان لے آنا, یہی تو کیا ہے, ایمان ہے. لہذا اس بنا پر آپ مدارس کے اندر میں آئے ہیں اور یہاں پر آ کر کیا کر رہے ہیں آپ, یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے. یہ کس کا انتخاب ہے؟ والذی یجتبی, یعنی اللہ انتخاب کرتا ہے. تو اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں پر بھیجا. اب جب آپ یہاں آئے, اب یہاں آنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کہ آپ کیا بنے اور کیا نہ بنے. پتہ نہیں, میں نے ابھی کہیں پر کہا تھا, حضرت قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے. کتنے سال؟ 50 سال. تو قاری طیب صاحب سے کسی نے مدینہ منورہ میں حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کے بانجے تھے, حضرت مولانا مفتی محمود صاحب, انہوں نے حضرت سے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت نصاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, نصاب تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ تو کہا, آپ نے بڑا عجیب جواب دیا. آپ نے کہا کہ نصاب سے کچھ نہیں ہوتا ہے, نصاب سے اصل چیز تو یہ ہے کہ پڑھنے والے طالب علم میں شوق ہونا چاہیے اور پڑھانے والے کے اندر میں اخلاص ہونا چاہیے, تو بغیر کتاب کے بھی انسان بن جاتا ہے. نصاب کی ضرورت نہیں, کس کے ویس کے بنتا ہے. ارے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے صحابہ کو کوئی نصاب پڑھایا؟ کتاب ہی نہیں تھی اس زمانے میں. کیا نہیں تھی؟ کتاب ہی نہیں تھی. تو کون سا نصاب پڑھائیں گے؟ کوئی نصاب نہیں پڑھایا. مگر صحابہ میں شوق تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور متعلم, یعنی طالب علم کو متعلم کہتے ہیں اور پڑھانے والے کو معلم کہتے ہیں. کہا جب ان دونوں میں یہ محنت سے پڑھائے اخلاص کے ساتھ, اور سامنے والا طالب علم شوق سے محنت کے ساتھ پڑھے, تو پھر اس کے بعد بغیر کتاب کے بھی انسان بہترین انسان بن جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ, یعنی کتابیں تو 200 سال کے بعد شروع. امام ابو حنیفہ بنے, کوئی نصاب پڑھا آپ نے؟ کوئی نصاب نہیں پڑھا, کوئی نصاب نہیں پڑھا. امام بخاری بنے, کوئی نصاب پڑھا؟ کوئی نصاب نہیں پڑھا. تو اصل کمال نصاب کا نہیں, اصل کمال کس کا ہوتا ہے؟ استاد اور شاگرد کا, کہ استاد کتنی محنت سے پڑھاتا ہے اور طالب علم کتنی محنت سے پڑھتا ہے. تو لہذا طالب علم کے اندر میں اگر شوق ہے تو وہ کہیں بھی اس کو بغیر کتاب کے بھی پڑھائے تو کیا ہو جاتا ہے, وہ پڑھ لیتا ہے. تو اس لیے اپنے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے. کیسا شوق ہونا چاہیے؟ اپنے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے کتابیں پڑھنی چاہیے. آپ کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنی پڑے گی. کون سی کتابیں؟ ایسی کتابیں پڑھنی پڑے گی جن کتابوں میں ہمارے بزرگوں کے طالب علمی کے زمانے کے واقعات کو بیان کیا گیا. اردو کے اندر میں حضرت قاری صدیق صاحب جامعہ کے پہلے سرپرست اور ہمارے والد صاحب کے شیخ اور مرشد حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ, ان کی کتاب ہے آداب المتعلمین. آداب المتعلمین.
آپ نے عجیب عجیب قصے اس میں لکھے ہیں ہمارے بزرگوں کے کہ کس طریقے سے وہ علم حاصل کرتے تھے. خود اپنے بھی واقعات آپ نے اس کے اندر میں کیا کیے ہیں, قلم بند کیے ہیں. تو چھوٹی سی کتاب ہے, مشکل سے میرے خیال سے 100-125 صفحے کی کتاب ہے, چھوٹی سائز کی. تو ایسی کتابوں کو اپنے پڑھنے کا کیا کرنا ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ اچھا ان لوگوں کے زمانے میں لائٹ بھی نہیں تھی, ان کے زمانے میں پنکھا بھی نہیں تھا, ان کے زمانے میں طالب علم کو ہاسٹل بھی نہیں ہوتی تھی. کیا نہیں ہوتا تھا؟ ہاسٹل بھی نہیں, اپنا رہنا, اپنا کھانا, اپنی کتاب, اپنا قلم, سب کچھ اپنا. کوئی چیز ان کے لیے مہیا ہوتی تھی نہیں, مگر پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا, قربانیاں دی. کیسے پڑھتے تھے؟ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ کھانا نہیں ہوتا تھا تو میں اپنے ایک استاد کو میں نے کہا کہ حضرت میرے کھانے کی پریشانی ہے, آپ اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں؟ تو کہا ایک کام کرو, میرے گھر پر آ جایا کرو, میرے گھر پہ کچھ کام کر دیا کرو, تو میں کیا کروں گا, تم کو ایک وقت کا کھانا. تو کہا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اوپر رہتے تھے تو میں پانی بھرتا تھا, کمزور آدمی تھا لیکن جیسے تیسے کر کے پانی کیا کرتا تھا ان کے گھر پر پہنچاتا تھا, اس سے ایک وقت کا کھانا ملتا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے تھے کہ وہ کیا کھاتے تھے, کہا کہ پھل فروٹ بیچنے والے جو پھل فروٹ بیچتے تھے اس کے بعد جو کاٹ کر پھینک دیتے تھے, جو بگڑا ہوا پھینک دیتے, اس میں سے جو اچھا اچھا نکال کر کھا لیتے تھے. اس طرح سے کھانا کھاتے تھے. تو عجیب عجیب حضرت نے اس کے اندر میں واقعات دیکھے ہیں کہ کتنی مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا. آپ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عربی میں, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے, صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم وتحصیلہ, اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے صبر و استقامت کے پیکر. تو آپ نے اس کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو اس علم کو حاصل کیا اس کے مقدمے میں آپ نے عجیب مقدمہ لکھا ہے, اور اس مقدمے میں آپ نے یہ کہا کہ ایک امام ابو داؤد سجستانی نے بیان کیا کہ میں نے ایک لیمو دیکھا, لیمبو آتا ہے نا, کہا کیسا, کہا اتنا بڑا تھا وہ کہ اس کو کاٹ کر اونٹ پر جب رکھا گیا تو اس کا ایک حصہ اونٹ کے کوہان کے اس طرف اور دوسرا اونٹ کے کوہان کے اس طرف. کہا کہ لوگوں کو تعجب ہوا کہ بھئی ایسا تو ہو نہیں سکتا, اتنا لیمبو ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے, لیکن اتنا بڑا لیمبو کہاں سے آیا؟ لیکن بیان کس نے کیا؟ امام ابو داؤد سجستانی نے. اتنا زبردست محدث بیان کر رہا ہے جن کی کتاب کو ہمارے دورے کے اندر میں پڑھایا جاتا ہے, کہا وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں, کہا اس کی بات کو ماننا پڑے گا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ایک محدث نے بیان کیا کہ میں نے ایک تکڑی دیکھی جو 11 ہاتھ لمبی تھی. کتنے ہاتھ لمبی تھی؟ 11 ہاتھ لمبی. تو ایسے عجیب عجیب قصے بیان کیے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں پر ایک عورت کے ساتھ عجیب قصہ پیش آیا. کہا کہ 6 یا 7 مرتبہ میں اس عورت نے 27 بچوں کو جنم دیا. کہا پہلی مرتبہ ایک بچہ پیدا ہوا, دوسری مرتبہ 2 بچے پیدا ہوئے, تیسری مرتبہ میں 3 بچے پیدا ہوئے, چوتھی مرتبہ میں 4 بچے پیدا ہوئے, پانچویں مرتبہ میں 5 بچے پیدا ہوئے, چھٹی مرتبہ میں 6 بچے پیدا ہوئے, اور 7ویں مرتبہ میں 7 بچے پیدا ہوئے. تو کہا کسی کو بولے, لیکن حضرت فرماتے ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ باپ ان 27 بچوں کی پوری فوج لے کے گھر میں سے نکلتا تھا. پوری فوج لے کے گھر میں سے کیا ہوتا تھا؟ نکلتا تھا. تو کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ سارے حیرت انگیز واقعات لکھے, اور پھر اس کے بعد ہمارے بزرگوں کے واقعات لکھے اور کہا جیسے ان واقعات کے اوپر آپ کو یقین نہیں آتا مگر یقین کرنا پڑ رہا ہے, کہا علم کے حصول کے لیے اتنی محنتیں کی ہے کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یا اتنی محنت بھی انسان کر سکتا ہے علم کے حصول کے لیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے کا 15-20 سال اور بعض نے کہا 25-22 سال کا عرصہ تھا, ما ذاق ظہری طعم الارض, پورے طالب علمی کے زمانے میں میری پیٹھ نے زمین کا مزہ نہیں چکھا. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ میری پیٹھ نے زمین کا مزہ نہیں چکھا. کیا مطلب؟ کبھی سویا ہی نہیں. کتنے سال تک؟ 22 سال تک سوئے ہی نہیں. ان کی عمر ہوئی کتنی معلوم؟ امام نووی کی 44 سال عمر ہوئی, اور کتابیں کتنی لکھی انہوں نے؟ تقریباً 250 کتابیں لکھی. اس میں ان کی کتاب ہے المجموع, کتنی جلدوں میں معلوم؟ 80 جلدوں کے اندر. کتنی جلدوں میں؟ 80 جلدوں میں. اور عمر کتنی پائی؟ 44 سال.
ہمارے ہندوستان کے ڈاکٹر حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی عمر ہوئی ان کی؟ 42 سال کی عمر ہوئی، اور کتنی کتابیں لکھی؟ 115 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں لکھی؟ اور سب عربی میں، اور ہے کہاں کے؟ ہندوستان کے. کہاں کے ہے؟ لکھنؤ کے تھے. تو ایسے حیرت انگیز واقعات ہمارے، تو ان چیزوں کو پڑھنے سے آدمی کے اندر میں شوق کہ وہی انہوں نے محنت کی تو ہم کیوں نہیں محنت کر سکتے ہیں. ہمارے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی لکھا ہے، اور ایک اور اردو کی کتاب، تقریر کی کتاب میں طالب علمی کے زمانے کے اندر میں ہم نے ایک تقریر یاد کی تھی، تو اس میں ہم نے مولانا شکیل صاحب سیتاپوری کر ایک تھے، ان کی کوئی تقریر کی کتاب ہے چھوٹی سی، تو اس کتاب کے اندر بھی وہ قصے کو لکھا تھا. عبد الرحمن بن قاسم اور بقی ابن مخلد. عبد الرحمن بن قاسم یہ حضرت امام مالک کے کیا تھے؟ شاگرد تھے. تو وہ مدینہ سے دور کسی بستی کے رہنے والے تھے. ان کو پتا چلا کہ مدینہ کے اندر میں ایک محدث ہے اور وہ حدیث کا بڑا پیارا درس دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. تو ان کی شادی ہو گئی تھی. ان کو اچانک علم کا شوق پیدا ہوا. ان کی بیوی حاملہ تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ، میں جا رہا ہوں علم حاصل کرنے، اب واپس آیا نہیں آیا مجھے نہیں معلوم، اگر میرے جانے کے بعد تم کسی اور سے شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، کیونکہ میری کوئی گارنٹی نہیں. یہ بول کر وہ وہاں سے کیا ہوئے؟ نکلے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے پاس آئے، علم حاصل کرنے لگے. پوری محنت علم کے پیچھے ایسی لگائی کہ ایک دن مدینہ میں ہاتھی آیا. ریگستان میں ہاتھی آتا نہیں کبھی، تو سارے لوگ وہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے کیا ہو گئے؟ پہنچ گئے. تو امام مالک پڑھا رہے تھے، تو امام مالک کے پاس جو بچے پڑھ رہے تھے، امام مالک نے کہا بھائی جاؤ ہاتھی دیکھ کر آؤ، پہلی بار آئے آپ بھی دیکھ کر آؤ. تو سب طلبہ چلے گئے، عبد الرحمن بن قاسم بیٹھے رہے. تو عبد الرحمن بن قاسم سے کہا کہ بھائی آپ بھی جاؤ. تو کہا کہ حضرت میں گھر بار اور اپنے وطن اور بیوی کو چھوڑ کر اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ہاتھی دیکھوں، میں تو پڑھنے کے لیے. آپ پڑھائیے میں پڑھوں گا، آپ پڑھائیے میں کیا کروں گا؟ پڑھوں گا. ہمارے بچے تو گاؤں میں سے بھی کوئی آئے تو بولے چاچا ہے، نہیں بھی چاچا ہے تو اس کو چاچا بنا دیتے. امی کے گاؤں سے آئے تو چاچا، اور امی کے گاؤں سے آئے تو ماموں، اور ابا کے گاؤں میں سے آئے تو کیا بنا دیتے؟ اس کو چاچا بنا دیتے. اور کلاس میں گلی. اور عبد الرحمن بن قاسم کیا کہتے ہیں کہ کوئی ہاتھی وادھی دیکھنا نہیں، آپ پڑھاؤ میں تو پڑھوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا، امام مالک پڑھا رہے، ایک نوجوان آتا ہے، حج کا زمانہ تھا مدینہ میں، اور وہ آپ کے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھتا ہے اس حلقے کے اندر، من منکم عبد الرحمن بن قاسم، تم میں عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ تو لوگ اشارہ کرتے اس لیے کہ وہ امام مالک کے سب سے چہیتے شاگرد تھے. امام مالک کو ان سے بہت تعلق ہو گیا تھا، کافی زمانہ ہو گیا تھا. تو وہ پھر نوجوان امام عبد الرحمن بن قاسم کے پاس آیا اور عبد الرحمن بن قاسم کے کان میں کچھ کہا. عبد الرحمن بن قاسم نے ان کو چھوٹا سا جواب دیا اور چلا گیا. لیکن انسان تھے عبد الرحمن بن قاسم. عبد الرحمن بن قاسم برداشت نہیں کر سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو کیا ہو گئے؟ جاری ہو گئے. تو امام مالک نے کہا یا عبد الرحمن ماذا حدث بک، کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا پریشانی، کیوں رو رہے ہو آپ؟ کہا کہ نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی. کہا نہیں، جب تک کہ آپ اپنا قصہ نہیں بتاؤ گے وہاں تک میں پڑھاؤں گا نہیں. تو عبد الرحمن بن قاسم نے کیا کہا معلوم؟ عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر آیا تھا، یہ میرا بچہ ہے، 17 سال کا ہوا تو ماں نے حج کے بہانے اس کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے بھیجا ہے. تو میں اس عورت کے اوپر کہ اس نے کتنا صبر کیا، اس کے اوپر مجھے رونا آ گیا کہ اللہ کیسی صابرہ بیوی مجھے عطا فرمائی. تو فرماتے ہیں کہ امام مالک بھی رونے لگے اور سارے لوگ رونے لگے کہ کیسا انسان ہے، علم کا کیسا رسیا اور علم کا کیسا چسکا اس کو لگا ہوا ہے. 17 سال کے بعد بچہ آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھنے کو تیار نہیں. کیا بولے ابھی سبق چل رہا ہے بعد میں آ کے ملتا ہوں. بولے کیا بولا اس کو؟ ابھی سبق چل رہا ہے ابھی میں مل سکتا نہیں ہوں، میرا حدیث کا درس چھوٹ جائے گا، میں بعد میں آ کے ملتا ہوں. کتنے سال کے بعد؟ زندگی میں پہلی مرتبہ 17 سال کا نوجوان بچہ ملنے کے لیے آتا ہے. ایسے علم کے لیے قربانی.
لیکن وہی عبد الرحمن بن قاسم، ان کی ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ جیسے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف کا پہلا نمبر آتا ہے، ایسے امام مالک کے شاگردوں میں عبد الرحمن بن قاسم کا پہلا نمبر۔ عبد الرحمن بن قاسم کا کون سا نمبر ہے؟ ایسے ایسے علم 17 سال تک۔ ان سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ بقی ابن مخلد کا، امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ بقی ابن مخلد یہ اندلس کے رہنے والے تھے، تو ان کو پتا چلا کہ بغداد کے اندر میں بہت بڑے محدث ہے اور پورے آب و تاب کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حدیث کے درس میں بعض مرتبہ 5,000 طلبہ حاضر ہوتے تھے اس زمانے میں۔ کتنے طلبہ؟ 5,000 طلبہ۔ تو یہ بھی وہاں سے ان کا نام سن کر وہاں سنا تو نکلے، اونٹ پر نکلے وہاں سے۔ بہت لمبا سفر تھا، اس لیے کہ اندلس کا مطلب جس کو اس زمانے کے اندر میں اسپین کہا جاتا ہے، وہاں سے نکلے وہ، اور پورے یوروپ کو چیرتے ہوئے، پورے ایشیا کو چیرتے ہوئے ان کو جزیرۃ العرب میں پہنچنا تھا۔ بہت طویل سفر تھا۔ راستے میں اپنی کچھ کتابیں ساتھ میں تھی، وہ ساتھ میں لے کر نکلے تھے، اونٹ پہ سوار تھے، وہ اونٹ مر گیا، پھر کتابیں اپنے اوپر لاد لی، پھر راستے میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو درختوں کے پتے کھائے۔ فرماتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں، جنگل ہوتا تھا، تو میں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا اور موت کا انتظار کرتا تھا کہ موت آئے گی اور مجھے کیا کرے گی؟ لے جائے گی۔ لیکن اللہ کیسا، بہرحال ایسی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ بغداد پہنچے۔ اب بغداد پہنچے تو ان کے پاؤں میں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ کیوں؟ انہوں نے کسی کو پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا حلقہ کہاں لگتا ہے؟ کہا کہ خلیفہ اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تو ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، وہ پڑھاتے نہیں، اب ان کے اوپر پابندی ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ، اتنا لمبا سفر کر کر مرتے مرتے یہاں آیا میں، اور یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل سے تو میں پڑھ سکتا نہیں ہوں۔ تو کسی سے پوچھا کہ بھائی کچھ تو ملنے کی شکل ہوگی ان کو۔ کہا کہ صرف فقیر آدمی ان سے مل سکتا ہے۔ کون مل سکتا ہے؟ کوئی محتاج ضرورت مند ہے، وہ کہیں پر ایسا مانگتے مانگتے جائے، ان کے وہاں پس جائے تو وہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے فقیر کا ڈریس پہنا، ہاتھ میں فقیروں کی طرح ایک کٹورا لیا، اور پھر ایسا کرتے کرتے وہ امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچے۔ امام احمد بن حنبل آئے اور کچھ انہوں نے ان کو اشرفی ان کے کٹورے میں ڈالی، تو یہ ان کو کان میں کہتے ہیں کہ میں کوئی فقیر نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ بھی سمجھ گئے کہ بھائی بڑا پکا طالب علم لگتا ہے، کچا نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو حدیث سنا دی، ایک حدیث سنائی، اور پھر کہا کہ روزانہ تم ایسے آیا کرو، میں روزانہ 1-2-3 حدیثیں کیا کروں گا، تم کو سنا دیا کروں۔ تو وہ دوسرے محدثین سے علم حاصل کرتے تھے، اور امام احمد بن حنبل کے پاس اس طرح سے آتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 13 سال تک اس طریقے سے علم حاصل کیا۔ کتنے سال تک؟ 13 سال تک فقیر بن کر۔ پھر اس کے بعد متوکل باللہ خلیفہ بنا، اور پھر امام احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا، تو امام احمد بن حنبل نے پڑھانا شروع کیا۔ تو امام احمد بن حنبل جب پڑھانے کے لیے آئے تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں این بقی بن مخلد، کہاں ہے بقی بن مخلد؟ تو لوگ کہتے ہیں کون ہے بھائی یہ بقی بن مخلد؟ آ کر ڈائریکٹ بیٹھ جاؤ بھائی ادھر آ کر، صحیح طالب علم تو یہی ہے، 13 سال سے فقیر بن کر میرے پاس علم حاصل کر رہا ہے۔ امام بقی بن مخلد نے ایسا علم حاصل کرنے کے پیچھے ایسی اپنی زندگی کو کھپایا۔ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں مسند بقی بن مخلد سب سے طویل کتاب مانی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے، خرج من بیتہ وما نابت على وجهه شعر وقد رجع الى وطنه وقد ابيضت لحيته۔ کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو چہرے پر داڑھی کا ایک بال اگا نہیں تھا، اور جب واپس ہوئے تو ان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ داڑھی کیا ہو چکی تھی؟ پورا اندلس ان کے استقبال کے لیے آیا کہ بھائی یہ طالب علم آیا، شیخ بقی بن مخلد آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بقی بن مخلد نے علم کے حصول کے لیے 40 سے 45 سال کا عرصہ لگایا۔
کتنے سال کا عرصہ لگایا؟ 40 سے 45 سال تک. ہم تو 5-7 سال میں کیا ہو جاتے ہیں؟ تھک جاتے ہیں. اور اتنی قربانیوں کے ساتھ علم حاصل کیا. تو یہ علم ایسا ہی، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. جب آپ اپنا پورا کھپا دیں گے تب وہ اتنا دیتا ہے، اور اس کا اتنا سب سے بڑا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے اندر تو ایک تو یہ کہ خوب محنت اور جد و جہد کر کر آدمی رات دن اس کے پیچھے لگا رہے. یہ موبائل، یہ دوستی یاری، ادھر ادھر وقت ضائع کرنا، یہ کسی کا نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کا نقصان پہنچائے گا. کسی کا نقصان نہیں ہونے والا ہے. ارے بھائی آج سے 10-12 سال پہلے موبائل تھے؟ نہیں تھے. زندگی گزر رہی تھی نا. تو طالب علم کے لیے کوئی ضرورت نہیں. ہمارے بزرگ تو جس زمانے میں خط آتے تھے اس زمانے میں 10-12 سال تک خط بھی نہیں دیکھتے تھے. کیا نہیں دیکھتے تھے؟ خط نہیں دیکھتے تھے. یہ ہم نے غلط اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ موبائل کے بغیر کیسے نہیں چل سکتا ہے بھائی. لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے دور رکھنے کی، آج ہی آپ نے خطبے کے اندر میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر فتنوں کا، شدید فتنوں کا زمانہ ہوگا، بارش کی طرح فتنے برسیں گے. کہا جو آدمی اس کو جھانکے گا وہ فتنے میں مبتلا ہوگا. اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ جھانکنے کا کیا مطلب؟ جھانکنے کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی فتنے میں لے جانے والی چیزوں میں مبتلا ہوگا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے. اب یہ موبائل کیا ہے؟ فتنے میں ڈالنے والی چیز ہے. آپ کی آنکھ کو فتنے میں ڈالے گی، آپ کے کان کو فتنے میں ڈالے گا، آپ کے دماغ کو فتنے میں ڈالے گا، آپ کو غلط چیزیں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر میں کیا کرے گا؟ بٹھائے گا. تو جو بھی چیز انسان من اشرف علیہ، حضور نے عجیب لفظ استعمال کیا، جو اس کو جھانکے گا وہ اس کے اندر میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا ایسی چیزوں سے جو انسان کو فتنوں کی طرف گھسیٹ کر لے جانے والی ہو، ایسی چیزوں سے بچانا چاہیے. ہمارا تعلق صرف ایک اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارا تعلق دوسرا کتاب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. وریں ہم مریں گے ہم، کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا. ایسا علم سے، کتابوں سے ایسا عشق ہونا چاہیے کہ انسان کو اس کے علاوہ دوسرا کچھ سمجھ میں نہیں آئے. ابو الوفا ابن العقیل حنبلی ایک عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے مجھے سمجھ آئی ہے اس وقت سے لے کر موت تک کبھی سویا ہی نہیں. کچھ سمجھتا ہے کیا بول رہے ہیں؟ جب سے مجھے سمجھ آئی ہے یعنی 10-12 سال کا ہوا اور مجھے اچھے برے کی تمیز ہونے لگی، اس وقت سے لے کر موت تک میں کبھی سویا ہی نہیں. علم کا ایسا چسکا لگا. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ فرماتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی الفنون. ان کے زمانے تک دنیا کے جتنے علوم تھے وہ سب اس میں جمع کر دیے. کتنی جلدوں کے اندر میں؟ 400 جلدوں. کتنی جلدوں میں؟ 400 جلدوں کے اندر میں. شیخ عبد الفتاح فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی جلد چھپی وہ 4 جلدوں میں چھپی. اس کی پہلی جلد چھپی تو کتنی جلدوں میں چھپی؟ 4. تو 400 کو 4 سے بھی ضرب دو تو کتنی جلدیں ہوئی؟ 1600 جلدیں ہوئی. کہا انسانی تاریخ میں کسی نے اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی اور کوئی لکھے گا بھی نہیں. لیکن کب لکھا انہوں نے؟ پوری زندگی سوئے ہی نہیں. شیخ عبد الرحمن الجوزی ان کے شاگرد تھے. عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ہمارے ایک بہت نیک صالح ان کے شاگرد تھے اور ہمارے ساتھی تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا تو ابو الوفا ابن العقیل کو خواب میں دیکھا تو ابو الوفا ابن العقیل کو دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے کتاب پڑھ رہے ہیں. جنت میں بیٹھے بیٹھے کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ پریشان ہو گئے. بولے شیخ خیریت تو ہے؟ بولے بالکل خیریت. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے دربار میں حاضر ہوا تو اللہ نے پوچھا کہ دنیا تو دیکھی نہیں، دنیا تو تمہیں علم کے پڑھنے پڑھانے کے اندر میں پوری زندگی لکھنے لکھانے میں خرچ کی، دنیا تو دیکھی نہیں، ابھی تجھ سے کیا حساب لگے، جا بھائی جنت میں چلا جا. پھر کہا جب میں جنت میں جانے لگا تو اللہ نے مجھے ادھر کیا چاہیے؟ تو فرماتے میں نے کہا شغلی فی دنیا. کہا دنیا میں جو مشغلہ تھا وہی جنت میں بھی چاہیے. کہا یہ ہور وور نہیں چاہیے، یہ کھانا وانا کچھ چاہیے نہیں. تو عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا خواب میں دیکھنے والے نے کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور ان کے چاروں طرف الماریاں لگی ہوئی جس کے اندر میں کتابیں رکھی ہوئی ہے. تو امام عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے دنیا میں کتاب پڑھ کے گئے، جنت میں بیٹھے بیٹھے بھی کتاب پڑھ رہے ہیں. جنت میں بیٹھے بیٹھے بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتاب پڑھ رہے ہیں. ایسا کتاب سے ایسا تعلق.
تو اس طریقے سے اپنے آپ کو علم کے لیے کھپانا، یہ تو صرف دو چار ہے، ایسے تو بہت سارے واقعات آپ کو کیا مل جائیں گے. لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو کتاب مطالعے کا شوق ہونا چاہیے. ابھی میں نے اپنے ہاسٹل کے جو ذمہ دار ہیں ان لوگوں سے کہا کہ بھائی ہر ہاسٹل کے اندر میں ایک کمرہ مخصوص کر دو جہاں کتابیں لا کے رکھو، اردو کتابیں، عربی کتابیں، تاکہ ہمارے طلبہ جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ وہاں پر جا کر کتابوں کا کیا کرے، مطالعہ کرے. تو انشاءاللہ 8-10 دن کے اندر میں ہم اس کا کیا کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ کا کام ہے، آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. پھر ایسا نہیں کہ وہاں بھی جا کے سو جانے کا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے پڑھنے پڑھانے کا ایسا نہیں کہ صرف سبق یاد کیا وہی نہیں. یہ آپ کا زیادہ تر وقت قرآن کی تلاوت میں، کتاب کے مطالعے میں اور تکرار و مذاکرے کے اندر میں گزرنا چاہیے. دوستی، یاری، یہ سب چیزوں کے اندر میں اگر آپ گئے تو آپ یوں سمجھو، دیکھو اگر آپ نے یہ 5-7 سال آپ نے کتابوں کے ساتھ دوستی کر کر گزار دیے تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ان 5-7 سالوں کے اندر میں اگر آپ نے اپنے آپ کو کتابوں سے اور مسجد سے منسلک نہیں کیا تو آپ نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. آپ نہ دنیا کے رہیں گے، خسرت دنیا والآخرہ. لہذا اس بنا پر، اور یہ دنیا ہے، دنیا میں حالات تو آتے ہیں، برداشت کر کر ہی اس دنیا کے اندر میں چلنا پڑتا ہے. طالب علمی کے زمانے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو مطالعے کا شوق، دوسرا اللہ کے ساتھ دعائیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، تہجد پڑھنے کا اہتمام کرے، اشراق ہے، چاشت ہے، ان سب چیزوں کا اہتمام. طالب علمی کے زمانے میں جتنی عادتیں اچھی آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں. اپنے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اچھے. اس لیے کہ یہ علم کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اچھا انسان بنے، اور اچھا انسان اخلاق سے بنتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنة هو حسن الخلق، سب سے زیادہ وہ چیز جو انسانوں کو جنت میں لے جائے گی وہ حسن اخلاق ہے. لہذا اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے. جتنی بھی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو دوستی کے اندر میں احتیاط کرے. ایسے بچوں سے دوستی نہ کرے جن کو پڑھنے کا، جن کو نماز کا، ان چیزوں کا شوق نہ ہو. ان کو بھی تلقین کرے، اپنے ساتھیوں کو بھی، کہ بھائی آپ بھی پڑھو. اپنے کمرے کے اندر میں تعلیم کا ماحول ہونا چاہیے. اور جو نہیں پڑھتے ہیں، اپنا جو بچے سوم چہارم میں گئے، ان بچوں کو کہ بھئی اگر ہمارا نحو صرف کمزور ہے تو کیسے ہم اس کو اچھا کریں، اگر قرآن کمزور ہے تو کیسے اس کو اچھا کریں، اگر قرآن کریم کا ترجمہ صحیح نہیں آ رہا ہے تو کیسے اس کو اچھا. تو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. یہی زمانے میں سب دور ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر کچھ نہیں دور ہوگا. تو اپنے پورے وقت کو خرچ کرنے کی کیا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور استاد کا، کتاب کا ادب بہت ضروری. ہمارے زمانے میں ہمارے طلباء کی زندگیوں سے ادب نکل گیا ہے، ہمارے اندر ادب نہیں. الدین والادب کلو، دین پورا کے پورا ادب کا نام ہے. اگر آپ کی کتنی بھی اچھی صلاحیت رہی، لیکن اگر آپ کے اندر میں ادب نہیں، آپ استاد کا ادب نہیں کرتے تو آپ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک عجیب قصہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر میں. حضرت نے لکھا کہ ہم پڑھتے تھے تو ہمارا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے اچھی عربی بولتا تھا اور لکھتا تھا، بہت ذہین تھا. کا فارغ ہونے کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں غائب ہو گیا. وہ کا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پہنچا میں، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ کلاس کا 1 نمبر کا ساتھی ہمارا، اور اس کی یہ حال ہے کہ اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہوا ہے گھر کے اندر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بھائیوں سے میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا اس کو؟ کہا کہ بھائی یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو تو توڑ پھوڑ کرتا ہے اور عجیب حرکتیں کرتا ہے، اس لیے ہم کو مجبوراً اس کو باندھ کر رکھنا پڑتا ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ یار اتنا ذہین، اتنا باصلاحیت طالب علم، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے یاد آیا کہ ندوۃ العلماء کے اندر، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کسی زمانے میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ کے خلاف طلباء نے ایک ہنگامہ کیا. اس ہنگامے میں یہ سب سے آگے تھے. تو حضرت ابھی حیات تھے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد حضرت مولانا سید سلیمان کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت اس طالب علم کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ اس کو معاف کر دو، اس کی یہ صورتحال ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھئی ہم نے تو معاف کر دیا، لیکن جس وقت تکلیف پہنچتی ہے، اگر آدمی زبان سے کچھ نہیں بھی بولتا ہے تو اللہ اس سے انتقام لیتا ہے.
اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. بہرحال اس کے بعد فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد کیا ہو گیا اس کا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ استاد کی بے ادبی یہ دنیا میں کبھی بخشی نہیں جاتی ہے. لہذا اس بنا پر کتاب کا ادب، استاد کا ادب، مصنف سے تعلق، تو اپنے آپ کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے حضرت مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ یہ مدارس بہترین انسان بنانے کے گھر گڑ ہے، فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں، یہاں پر بہترین انسان بنائے جاتے ہیں. یہ مدارس ہے تو دین الحمدللہ ہمارے اس ملک میں زندہ ہے. اگر اللہ نہ کرے یہ مدارس نہ ہوتے تو خدا پاک کی قسم اس ملک میں اسلام اور مسلمان نہیں باقی رہ سکتے تھے. یہ مدارس کا سب سے بڑا رول ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے ان مدارس کے سلسلے کو کیا کیا ہے، جاری کیا ہے. لہذا اپنے آپ کو مکمل طور پر علم دین کے پڑھنے پڑھانے میں لگائے. دعوت و تبلیغ کا جو کام اس سے بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں. مسجد میں ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہے اس میں بھی اپنے آپ کو بٹھائیں. بہرحال جتنا اچھا آپ یہاں سے لے سکتے ہیں آپ لینے کی کوشش کریں اگر آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو. اور میں نے آپ کو صاف کہا سب طالب علم کے اوپر موقوف ہے. طالب علم کیا اپنے اندر تبدیلی لائے. اگر آپ نہیں چاہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتی ہے. لہذا اپنے اندر بہترین تبدیلی لانے کی فکر کریں. اٹھانے والے کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، اٹھانے والے سے پہلے اٹھ کر آپ کو آ جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ فجر میں اٹھانے والا آئے گا تو اٹھیں گے آپ کو کہ بھائی نہیں تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، چلو مسجد میں جا کر کیا کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے. تو اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی، آپ اگر یہاں پر اٹھانے والا اٹھانے کے بعد آئے گا تو آپ کو یہ عادت بن جائے گی. پھر یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کی عادت رہے گی. کوئی اٹھائے گا تو نماز پڑھیں گے، نہیں اٹھائے گا تو نماز چھوڑ دیں گے آپ. تو اپنے اندر یہ عادتیں، گالی گلوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بد کرداری سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور اپنے کمرے میں، اپنی کلاس میں، ہر جگہ پر سب کو مل کر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنے آپ کو کیا بنانا، عادی بنانا. اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع کی برکت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت علم کی برکات سے ہم سب کو منور فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے جامعہ کی اور ہمارے ہندوستان میں روئے زمین پر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان تمام کے تمام اداروں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. قاری طیب صاحب ہمارے دعوت و تبلیغ کے جامعہ کے ذمہ دار ہیں. تو یہ بیچارے ہر جمعہ کو مجھے فون کرتے تھے، لیکن میں رہتا ہی نہیں تھا یہاں پر، کہیں نہ کہیں سفر ہوتا تھا. یہ پہلی مرتبہ 6-7 مہینے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ مکمل ایک ہفتہ میں عکل کنواں میں ہوں. مجھے بھی ذہن میں نہیں تھا. تو 2-4 دن پہلے گھر میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہمارا بچہ کہتا ہے، بولے آپ یہ بتاؤ کہ کتنے مہینے سے ایک ہفتہ پورا یہاں پر رہے. تو میں نے سوچنا شروع کیا، میں نے کہا یار بات تو برابر ہے، ایک ہفتہ پورا ہفتہ میں رہا ہی نہیں یہاں پر. تو قاری صاحب وہ مجھے فون کرے، جمعرات کو فون کرے، کہا آپ کل ہے؟ نہیں ہے. پھر کل وہ کہیں ملے مجھے وہاں پر مطبخ میں، کہا کل ہے؟ میں نے کہا ہاں کل ہوں میں یہاں پر. کہا کل ہے تو آپ کا بیان باقی ہے، پہلا بیان آپ کا ہوتا ہے تو آپ کا بیان باقی ہے، لہذا اس بنا پر اگر آپ آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر یہاں پر ابھی بیان کے لیے بیٹھا تو کہا کہ آپ کا بیان ہے اور بیان کے بعد آپ کو دعا بھی کرانی پڑے گی. میں نے کہا کہ امیر صاحب جیسا کہے ویسا. بہرحال تو اس لیے ہم سب مل کر دعا بھی کرتے ہیں اہل فلسطین کے لیے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان پر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے. اور ہمارے ہندوستان میں 2-4 دن کے بعد نتائج آنے جا رہے ہیں الیکشن کے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ظالمین سے اس پورے ملک کو نجات نصیب فرمائے.